کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ یہ فرمان ہے کہ اصل مسئلہ سوچ کا ہے. سوچ بدلے گی تو نظام بدلے گا، چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلتا. اب اسٹریٹ اوے اس فرمان کا ایک مفہوم اپنی اپنی طرف کر لیتے ہیں. چہرے بدلنے سے مراد میک اپ کر کے اپنے آپ کو اچھا بنانا، خوبصورت بنانا، یا اچھے لباس پہن کے. اس سے کسی قسم کی آپ کی نہ سوچ میں تبدیلی آتی ہے نہ آپ کے گھر میں تبدیلی آتی. اصل مسئلہ ہمارا انڈیویجول کا ہے، اور یہ سوچ کب بدلے گی؟ کیا سماعت سورہ رحمان سے سوچ بدلتی ہے؟ کیا یہ بہت آسان ہے کہ بس آپ نے سن لی اور سوچ بدل گئی؟ کیا آپ ایک لگاتار کسی ایفرٹ کے ساتھ کسی ایک ٹائم فریم میں کوشش کرتے رہیں تب آپ کا خیال ہے کہ سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال کے بعد سوچ بدل جائے گی؟ یا یہ کوئی ایسا نقطہ ہے کہ جس میں جو مین کنسرن ہے وہ آپ کی دھڑکن ہے اور آپ کا وجود ہے، جس کے اندر ایک وجود ہے، ایک روح ہے، ایک نفس ہے. 3 چیزیں ایٹ ون ٹائم علیحدہ علیحدہ صفات کی حامل ہیں، سب کے وصف علیحدہ علیحدہ ہیں. جسم کی جسے جسد بھی کہتے ہیں، یہ محسوسات اس کی صفت ہے. نفس کی صفت ہے خواہشات، اور روح کی صفت ہے عقل، شعور، خیر اور شر میں فرق محسوس بتانے والی، خیر کی طرف لے جانے والی. اب اس کے ساتھ ہمیں پتہ چل گیا کہ جسم ایک پلے گراؤنڈ ہے، ایک ایسا میدان ہے، ایک ایسی وجود ہے جس سے یا تو نفس کھیل جائے گا یا اسے روح سے پلے کر لے. اگر روح اس پہ سوار ہو گئی، اگر اس نے اپنے جو کلندر پاک کاکیوں کو کہا کرتے تھے، اوے کاکی بیٹا، خالی منہ پہ میک اپ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے اندر تمہارے اندر ایک کاکی ہے، اس کو بھی میک اپ کرو. وہ جس دن وہ باہر آئے گی تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی. وہ باہر آنے سے مراد یہ تھا کہ وہ روح، اس کو خوراک دینی پڑے گی، اس کی غذا نور الہی ہے، اس کی غذا روٹی پائے نیاریاں نہیں ہیں. تو جب وہ آئے گی، جب اس کو وائبرنٹ ہوگی تو وہ اس جسم کو لگام ڈالے گی، دین اس کو پابند کرے گی، سرکشی سے نکالے گی. اور اگر نفس نے ٹیک اوور کر لیا تو یہی جو جسم کا گھوڑا ہے، اس نے جناب بدتمیزی بھی کرنی ہے، گالیاں بھی دینی ہیں، دل آزاری بھی کرنی ہے، نفرتیں بھی کرنی ہیں، حسد بھی کرنے ہیں، کینہ بھی رکھنا ہے، بغض بھی رکھنا ہے، غیبت بھی کرنی ہے، منافقت بھی کرنی. پھر یہ سارا یوز ہوگا نفسی اوصاف کے تحت. تو آپ یہ دیکھ لیں دونوں میں کتنا فرق ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. منفی احساسات یا منفی سوچ، مثبت سوچ یا مثبت احساسات، کہ یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے جنریٹ ہوتے ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے امپروو کر سکتے ہیں. بنیاد تو فقیر کی ہے. دیکھیں آپ اور میں سب ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو پتہ ہے ہمارے فرائض کے. وجہ سے اس نے لکھا، ہماری ایک کاکی نے لاہور سے، کہ ہم عجیب لوگ ہیں. کوئی نماز پڑھے تو اس کو کہتے ہیں یہ دکھلاوا ہے، کوئی روزہ رکھے تو اس کو کہتے ہیں اس نے فاقہ کیا ہوا ہے. بس ہم کسی کو جینے نہیں دیتے کسی طرح بھی. ہم اتنے نیگیٹو ہیں کہ ہم اس اسلامی جو فرائض ہیں اس کے حوالے سے بھی طنز و تشنیع سے باز نہیں آتے. ہم کتنے لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ جو بندے ہمیں برے لگتے ہیں، یار وہ ہو سکتا ہے اچھے ہی ہوں. کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوا ہے کہ یار یہ جو لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دینا، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں. جو آپ کو برے لگتے ہیں وہ کیوں برے لگتے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ ہیں ہی برے. آپ کو کس نے اتھارٹی دی کہ ان کو کہہ دیں کہ وہ برے؟ یہ تو اللہ تو کہتا ہے، جب کہا ابلیس نے کہ میں جب تک یہ مرے گا نہیں میں اس کے دل کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. اللہ نے کہا بس ٹھیک ہے، میں بھی آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا.
بائی ڈیفالٹ تو ہم سارے خطا کار ہیں. جس نے توبہ کر لی اللہ نے اس کو موج کرا دی. اس کائنات میں غلطی ہونا تو ہونا ہی سب سے وہ امپورٹنٹ اس لیے ٹھہر گیا کہ بشر جو ٹھہرا مٹی کا بنا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اب ابن آدم ہو یا بنت حوا ہو سب سے غلطی ہو سکتی. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ اب جب کہتے تھے کہ اصل مسئلہ سوچ کا ہے, آپ اس پہ ذرا غور کرو. انہوں نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا یعنی تمہارا اصل دشمن تمہاری سوچ ہے. وہ کیسی سوچ ہے جو ہماری دشمن ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں ہمسائے دشمن نے میرے, خالہ میری دشمن ہے میرا رشتہ نہیں ہونے دیتا, فلانا میرا دشمن ہے اس نے یہ نہیں ہونے دیا, بہو جو ہے وہ ساس کے ساتھ ایٹ لاگرز ہیڈ, وہ کبھی ایک میں کہتا ہوں بدگمانی کا ایسا جہنم ہے کہ وہ کبھی وہ دریا پار ہی نہیں ہو سکتا. شاید ہوں گے بہت اچھے لوگ بھی ہیں, بہویں بھی ہیں اور ساسیں بھی ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بیسک ریزن جو ہے وہ منفی سوچ ہے.